اور عائشہ یہ کیا بالکل صحیح بات ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہمارے گھر میں بڑے بھی کہتے آتے تھے کہ حج کا دن آتا ہے تو حج والے جو نہیں بھی حج کر رہے وہ ٹی وی پہ بس حج دیکھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. حج کا روزہ، یہ آج کے دن کا روزہ، کل کا روزہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں، حج کے دن کو ایکسپلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حج کا جو دن ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ خدا نے جیسے انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا، خدا نے اپنے لیے ایک گھر کی تخصیص کی ہے، اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے اگر خانہ کعبہ کی تعمیر کو اگر ہم دیکھیں نا، سب سے پہلے جو تعمیر کیا گیا ہے وہ فرشتوں نے کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کعبے کی تعمیر ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. یہ بہت بڑا ایک ایسا واقعہ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم حضرت ہاجرہ کی اس ہجرت کو بھول جاتے ہیں. ہاں بالکل. میں کبھی اس ماں کے بارے میں سوچتی ہوں نا کہ جو جس کا بچہ جو ہے وہ دودھ کے لیے یا پانی کے لیے بلکے، ہم اپنے بچوں کا سوچیں نا تو کس طرح سے انہوں نے دوڑیں لگائیں صفا مروہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، بے شک کتنی محبت کرتا ہے کہ صرف اس کا وہ حضرت ہاجرہ جو ہے ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ یہاں سے بھاگنا وہاں سے ادھر آنا. یہ نیت نہیں تھی کہ یہ کوئی رکن ہے. نیت کیا تھی کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرا بچہ پیاسا ہے جی. اور اللہ کو وہ پیاس اور ماں کی محبت اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا رکن قرار دے دیا کہ اب آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صحیح کرنی ہے. ٹھیک ہے. آج حج کا جو دن ہے، اس کا جو روزہ ہے جی، اب آج کے دن جو ہے وہ عرفہ میں ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے. عرفہ میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس وقت ایک آواز گونج رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک صدا گونج رہی ہے. آپ سوچیں کہ ہم کتنا ہی بڑا کوئی اسٹیٹس ہے ہمارا، لیٹے ہیں زمین پر، کھلا آسمان دیکھ رہے ہیں ہم، اور وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا ہے نہ کوئی بندہ نواز. سب کی تمنا صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب پہلی بار میں حرم میں پہنچی تھی نا آمنہ، آپ یقین کریں میں نے جب خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھا تو ہم یہ سوچ کے میں نے پلان کیا تھا یہ مانگوں اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی مانگ لوں گی، یہ بھی کہہ دوں گی، وہ بھی کہہ دوں گی. بالکل آپ سٹک ہو جاتے ہو. کچھ نہیں مانگ سکتے آپ. وہاں اللہ تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا آپ رو کس بات پہ رہیں. سمجھ ہی نہیں پتا ہوتا. آپ ایک مرتبہ غلاف خانہ کعبہ کے قریب اگر آپ چلے گئے ہیں اور آپ نے اسے تھام لیا ہے، میں کہتی ہوں کائنات میں آپ کو ایسا سکون کہیں مل ہی نہیں سکتا. ایون کہ ماں کی گود میں بھی نہیں مل سکتا. یہ بڑی بات کر رہی ہوں میں. ماں کی گود میں بھی آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے ملتا ہے. کیا بات ہے. اور جب آپ میزاب رحمت کو دیکھتے ہیں، وہ جو پرنالا ہے نا جو خانہ کعبہ کی چھت سے جو جڑا ہوا ہے، وہاں سے برسات جو ہوتی ہے، جی اللہ اکبر کبیر، بہت خوبصورت. تو جو نہیں بھی جا سکے ہیں اگر اس منظر کو دیکھتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں، اپنی موبائل اسکرین پر دیکھتے ہیں، بس اللہ سے دعا کریں. کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے لیے، میں کہتی ہوں اس زمانے میں کتنی تکالیف تھی. میں اسی پہ آنے والی تھی کہ اس زمانے کی جو یہ حج کی پلگرم ہوتا تھا اور اتنی بڑی جرنی ہوتی تھی، لوگ سالوں مہینوں پہلے چلنا شروع کرتے تھے، آتے تھے، کتنا تکلیف دے ان کے لیے، لیکن ان کو اس میں بھی سکون ہوتا ہوگا. سکون، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. ایک ہوتی ہے نا کہ وقت آپ کہتے ہیں نہیں بس جلدی سے یہ وقت گزرے، تو وہ پیر کے جو چھالے ہیں نا وہ بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. بالکل صحیح. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس زمین پر جانا، اور پھر دیکھیں اب آج کے دور میں حج ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. حج کیا پیغام دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی ماں کو حج ایسے کرایا کہ تپتی ہوئی دھوپ ہے اور اس دھوپ کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھ دیا جائے زمین پر تو وہ بھن جائے، اور اس پر بھی اگر آپ اپنی والدہ کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر
کاندھوں پہ سوار کر کے اگر آپ حج کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر بھی ماں کا جو حق ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا. اچھا. اور آمنہ اس پیغام کے توسط سے میں کہتی ہوں آپ اتنے سارے ارکان ادا کریں گے نا, وقوف عرفہ کریں گے, منا میں جائیں گے, سعی کریں گے, رمی و جمار کریں گے, شیطان کو کنکریاں ماریں گے, طواف کریں گے, حلق کروائیں گے, قربانی کریں گے, اتنے سارے کام کرنے کے بعد بھی نا آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہے یا نہیں ہے. یعنی اب یہی تو بات ہے کہ قبولیت کا کیسے پتہ چلے. لیکن جو بچے اپنی ماؤں کو دیکھ کر ایک اسمائل پاس کرتے ہیں نا, اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھتے ہی ہیں نا محبت سے, صرف دیکھنے پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب دے دیتے ہیں. دیکھیں کتنی سبحان اللہ بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صرف اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ جو بیٹیوں کی شادیاں کرنا یہ بھی ایک طرح سے بالکل. دیکھیں حج جو ہے نا, حج کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے نا وہ اتنا مال بھی پیچھے چھوڑ کے جائے کہ اس کی جو اولادیں ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی پوری ہوتی رہے. اب ایسا نہیں ہے کہ حج کے لیے نکل گئے اور بال بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے, ایسے نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے یعنی کہ راستہ کر سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں نکل سکتا, پابندی نہیں ہے, وہ وہاں اس راستے کا سفر کر سکتا ہے, حج کی استطاعت رکھتا ہے, صحت مند ہے, تو اس صورت میں پھر وہ حج کرے گا. اچھا کوئی بھی شخص اس لیے نہیں رک سکتا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تو ابھی ہم حج نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے. حج آپ پہ فرض ہوا, آپ نے فوراً ادا کرنا ہے, ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اب شادیاں کر لوں تو یہ نمٹا لوں.